بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی داستان ہے جو راتوں کو سجدے میں گزارتے تھے، جو دن کو بھوک کی حالت میں سجدہ کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ پیغام آپ کے دل کو نرم کر دے گا اور آنکھوں کو نم کر دے گا۔ جو اب آپ سننے والے ہو، یہ پیغام صرف آپ کی دنیا تک نہیں بلکہ آپ کی قبر تک آپ کا ساتھ دے گا۔ سال 2040 ہجری کا قصہ ہے، مقام ہے مکہ کی سرزمین۔ رمضان کا چاند چمک رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور فجر کی اذان کی صدائیں ہواؤں میں گونج رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے گھروں سے نکل کر بیت اللہ کی طرف چل پڑا ہے، لیکن ایک بزرگ ابو غیاث اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر رسیدہ، جسم کمزور ہے، بھوک سے پریشان۔ رات بھی فاقوں میں گزر گئی تھی، دن بھی پیاس اور بھوک سے گزر رہا ہے۔ ان کے ساتھ 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، ایک امی اور بیوی لبابہ بھی بھوکی ہیں۔ گھر میں خاموشی سی چھائی ہوئی ہے۔ ابو غیاث سجدے میں گر کر کہتے ہیں، یا اللہ، جو حال بھی تو نے دیا ہے اس پر تیرا شکر ہے۔ اس وقت ان کی بیوی لبابہ آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ابو غیاث 3 دن سے ہم نے روٹی کا ٹکڑا تک نہیں کھایا ہے، ہم سب صبر کر لیں گے، لیکن یہ بچیاں اور آپ کی امی حضور، ان کی بھوک دیکھ کر میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید کچھ رزق مل جائے۔ ابو غیاث نے تسلی دی، انشاءاللہ میں جا رہا ہوں، شاید اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ گرمی بہت تیز تھی۔ ابو غیاث تھکے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک وادی میں جا بیٹھے۔ زمین پر ہاتھ سے مٹی کھود ہی رہے تھے کہ ان کے ہاتھ ایک نرم سی چیز سے ٹکرائے۔ پہلے تو سمجھے کوئی جانور ہے، پھر دیکھا تو ایک ریشم کی تھیلی تھی۔ تھیلی کھولی تو سونے کے دینار چمک رہے تھے۔ ابو غیاث کا دل بے چین ہوا اور سوچا، اگر یہ گھر لے جاؤں تو میری بیٹیوں کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھے گی۔ مگر فوراً دل نے کہا، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ امانت ہے، اگر 1 سال تک اصلی مالک نہ ملا تبھی یہ حلال ہوگا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اگر بیوی کو بتا دیا وہ سب کو بتا دے گی اور یہ امانت ہے کسی کی۔ گھر گئے، بیوی نے پوچھا، کیا چھپا رہے ہو؟ بتاؤ۔ انہیں مجبور ہو کر پورا قصہ اپنی بیوی کو بتانا پڑا۔ پورا گھر بھوکا ہے، ان کی بیوی لبابہ نے کہا، ابو غیاث، اللہ کا دیا ہے، تحفہ سمجھ کر کچھ دینار اس میں سے نکال لو، ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری کو اللہ معاف کر دے گا۔ ابو غیاث کا دل رو پڑا، لیکن انہوں نے کہا، نہیں لبابہ، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو بتایا تو تجھے طلاق۔ یہ امانت ہے کسی کی، حرام ہے ہمارے لیے، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتا۔ اگلے دن حرم میں ایک خراسانی نوجوان اعلان کر رہا تھا، میری 1000 دینار کی تھیلی کھو گئی ہے، جو واپس کرے گا اللہ اسے دگنا اجر و ثواب دے گا۔ ابو غیاث نے سن کر کہا، بیٹا، شاید کسی خوف خدا رکھنے والے کو ملی ہو، تم انعام کا اعلان کرو، شاید وہ تمہیں واپس کر دے۔ لیکن خراسانی نوجوان بولا، نہیں، میں فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ابو غیاث کی امید ٹوٹ گئی، لیکن ان کے ایمان کا دیا اور چمک اٹھا۔ دوسرے دن پھر ابو غیاث اس خراسانی نوجوان کے پاس گئے اور کہا، کچھ انعام رکھ دو، ہو سکتا ہے آپ کا سامان انعام کا سن کر کوئی واپس لوٹا دے۔ مگر پھر اس نوجوان نے کہا، میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ ابو غیاث حرم سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر بیٹی کو بھوک میں دیکھا تو آنسو بہہ گئے۔ تھالی سامنے تھی، سونا چمک رہا تھا، لیکن ابو غیاث نے اپنے دل سے کہا، 50 سال کا صبر ایک دن کی لطف پر قربان نہیں کروں گا۔
میں اپنی لاش کو قبر میں حرام کے 1 دینار کے ساتھ نہیں جلنے دوں گا۔ تیسرے دن ابو غیاث نے تھیلی اٹھائی اور اصل مالک کو لوٹا دی، ہر دینار گن کر واپس کر دیے، اور نوجوان اپنے سامنے اس سامان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ وہاں سے اپنا سامان لے کر کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ واپس ابو غیاث کی طرف لوٹا اور کہا، میرے والد نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کی تھی، جو سب سے غریب مسلمان ملے اسے 1000 دینار دے دینا۔ ابو غیاث، آج میں تم سے زیادہ محتاج اور ایماندار کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ تھالی ان کے ہاتھ میں رکھ دی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ ابو غیاث کی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھے اور کہنے لگے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ جو صبر کرے وہ سلطان بن جاتا ہے، جو امانت نبھائے وہ روشن بن جاتا ہے، جو ہر امتحان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے رستوں کو خود آسان کر دیتا ہے اللہ۔ گھر واپس آئے، سب کو دینار بانٹ دیے۔ بیٹیاں روتی ہوئی کہنے لگیں، ابا آپ نے صبر کیا، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ ابو غیاث نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ تو نے فاقوں کے بعد روزی دی، امتحان کے بعد رحمت دی، ہمیں ہمیشہ حلال رزق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہم آپ کے لیے لکھتے ہیں ان احادیثوں میں جو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ یہ اللہ کے پیغام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حرام 1 دینار بھی زندگی بھر کا نقصان ہے۔ ایماندار صرف انسان کو نہیں، پوری نسلوں کو روشن رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ابو غیاث جیسا صبر، لبابہ جیسی قربانی اور ایمان کی روشنی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔